ہم سب کو نماز فجر کی توفیق ہوئی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ دار کے منہ کی بو اور شہید کے خون کا قطرہ۔ بڑا اہم موضوع ہے، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 1795 ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، حضور فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں، لا خلوف فم الصائم، فرمایا جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کو یہ بو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ اب یہ بخاری میں اتنے الفاظ ہیں اور مسلم شریف میں جو الفاظ موجود ہیں وہ ساتھ یہ بھی ہیں کہ یوم القیامہ، یعنی یہ صرف ادھر ہی وہ روزہ دار کی بو کی ویلیو نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کے منہ کی یہ بو جو ہے یہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اب یہ خلوف کسے کہتے ہیں، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو پھر وہاں سے جو سسٹم اٹھتا ہے اس بھینی بھینی خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سونگھنا ایک حس ہے، سونگھنا ایک حس ہے اور اللہ تعالیٰ تو سونگھنے سے پاک ہے، اور ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کا اپنی ذات کے ساتھ ایک قرب بیان کیا ہے، فرمایا اتنا تم کستوری کو پسند نہیں کرتے جتنا تمہارا رب روزہ دار بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مستدرک میں موجود ہے، حدیث سماعت فرمائیں، وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي إِصَابَةٍ، فرمایا روزہ دار کی مثال، بڑی توجہ، روزہ دار کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چند دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کے پاس ایک تھیلی ہے اور اس تھیلی میں درم نہیں، دینار نہیں، کوئی ہیرے جواہرات یا سونا چاندی نہیں ہے، اس تھیلی میں صرف کستوری ہے۔ اور فرمایا جب وہ دوستوں کے اندر آ کر بیٹھتا ہے تو ہر کسی کی نظر اس کی تھیلی کی طرف ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یار کون سی ایسی خوشبو ہے جو تیری تھیلی کے اندر موجود ہے جس نے آ کر پورے حلقے کو خوشبودار کر دیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا کلہم یحب ان یجد ریحہا وان ریح الصیام کریح المسک، فرمایا جس طرح وہ دائرے کے اندر بیٹھنے والے اس تھیلی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ وہ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی طرح خوشبودار ہو کر پسند ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے، دوسرا ہمارا اسی کے ساتھ موضوع ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ۔ بس یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یہ بھی بخاری میں موجود ہے، 5213 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مقلوم یقلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم
القیامہ وقلمہ یادم اللون لون دم وریح ریح مسک۔ فرمایا قیامت والے دن جب ایک شہید آئے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتا رہا ہے، جس نے تلوار اٹھائی ہے تو اسلام کے لیے اٹھائی ہے، فرمایا جب وہ قیامت والے دن شہید آئے گا تو اس کے شہید کے خون کا جو قطرہ ہوگا وہ رنگ میں تو خون نظر آئے گا لیکن خوشبو اس کی بھی کستوری والی ہوگی۔ اب ایک طرف روزہ دار کے منہ کی بو ہے اور دوسری طرف شہید کے خون کا قطرہ ہے۔ آج دیکھیں آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو والے جو اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تفسیر در منصور میں موجود ہے، حدیث سنیں لطف لیں۔ حضور فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ تخرج الصوام من قبورہم یعرفون بریاح صیامہم افواہہم۔ حضور فرماتے ہیں اطیب من ریح المسک۔ فرمایا قیامت والے دن جب کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی۔ قبروں سے اٹھیں گے تو منہ سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے یعرفون بریاح صیامہم۔ فرمایا پوچھا جائے گا کہ یہ خوشبو کیسی ہے تو فرشتے بتا رہے ہوں گے انہی خوشبو کی وجہ سے تو یہ پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ روزہ دار کی ویلیو ادھر بھی ہے، روزہ دار کی ویلیو قبر میں بھی ہے۔ الصوم جنۃ، میرے نبی فرماتے ہیں روزہ ایک ڈھال ہے۔ جب عذاب کے فرشتے ایک طرف سے آئیں گے تو روزہ نکل کے ایک رکاوٹ بنے گا اور کہے گا یہاں سے رستہ نہیں ہے، کسی اور طرف سے آؤ۔ تو یہ روزہ دار کی ویلیو قبر میں بھی، پھر میدان محشر میں بھی، اور پھر کیسی ویلیو کہ جہاں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جہاں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کوئی کام نہیں آئیں گے، وہاں روزہ دار کی یہ شان ہوگی کہ اس کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ پتہ کروائے گی کہ یہ دنیا میں رہ کر رمضان کے روزے رکھتا رہا ہے۔ اب ہم نے اس موضوع کا نچوڑ ایک رزلٹ دینا ہے۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، وہ رزلٹ کیا ہے؟ ایک طرف ہے روزہ دار کے منہ کی بو اور دوسری طرف ہے شہید کے خون کا قطرہ۔ اب ادھر ایک آدمی نے سحری کی، افطاری تک بھوکا رہا، اس کے منہ سے جو بو اٹھی ہے اس کی ویلیو دیکھیں، اور ادھر ایک آدمی میدان جنگ میں لڑتا رہا اور اس کو زخم آئے اور وہ زخموں سے خون بہا، تو اس خون کی ویلیو دیکھیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں من جرح جرحا فی سبیل اللہ جاء یوم القیامہ ریحہ کریح المسک۔ فرمایا وہ زخمی جس کو اللہ کے لیے زخم آیا اور وہ جب قیامت والے دن آئے گا تو اس کے زخم والے حصے سے جو خون بہہ رہا ہوگا وہ رنگ میں خون ہوگا لیکن خوشبو میں کستوری جیسا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو روزہ ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے، یاد رکھیں روزہ فرض عین ہے، اور دوسری طرف جہاد ہے، تو جہاد فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے۔ یہ جہاد ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، روزہ ارکان اسلام میں ہے۔ اب یہ ساری ویلیو کہاں سے اٹھی؟ یہ صرف ارکان اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اثر ادھر بو کا ہے، ادھر اثر خون کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر اسلام کے ایک رکن پہ عمل کیا جائے تو اتنی اہمیت ہو جاتی ہے، اگر سارے رکنوں کو سر کا تاج بنا لیا جائے تو پھر کس قدر کرم برستا رہے گا۔ آپ یہ بات ذرا تصور کریں۔ آج کل دیکھیں اب اس ماحول میں، اب دیکھیں پیچھے ہم دعا کرتے رہے یا اللہ بارش ہو یا اللہ بارش ہو، تو کئی ماہ بارش نہیں ہوئی، بیماریوں کے سسٹم چلتے رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے۔
دیکھیں موسم کیسا ہو گیا. اب اس موسم میں بھی کوئی کہے مجھے روزہ لگتا ہے، اس موسم میں بھی کوئی کہے کہ روزہ رکھا نہیں جاتا ہے. تو یہ بات بڑی حیران کن بات ہے کہ میں نے بتایا تھا اصحاب رسول تو کھجور کی گٹھلی کھا کے بھی سحری کر لیا کرتے تھے اور افطاری کر لیا کرتے تھے. اور جن کا کل یوم وصال ہے ان کو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے سحری کی تو مانگنے والا دروازے پہ آیا تو پھر پانی سے روزہ کھولا، مانگنے والے کی جھولی کو بھر دیا ہے. اگر 3 دن کے روزے ایسے گزارے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جن کی شان میں رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو پیار کی ایک نشانی یہ ہے ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. آپ دیکھیں ایک طرف میدان جہاد ہے اور پھر لڑتے لڑتے خون کے قطرے بہ نکلے، اور دوسری طرف صبح سے شام تک بھوکے رکھے گئے. وہ منہ کی بو ہے، اللہ کو یہ بو اس خون کے قطرے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے بقیہ دنوں کا احترام نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا کل یوم وصال ہے، اور ان کی شان میں جن کی بارگاہ میں جبریل بھی آ کر سلام پیش کرتے تھے، جبریل، اور سرکار خود کھڑے ہو کر سیدہ خاتون جنت کا استقبال کرتے تھے. اب یہ خود اندازہ کریں کہ حضور کے دل میں ان کا کتنا مقام ہے کہ حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو انشاءاللہ کل آپ کی شان و عظمت میں محفل باغ ہوگی. سلام کے فوراً بعد یعنی نماز کے فوراً بعد حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد ہاشمی صاحب ان کا خطاب ہوگا. آپ سارے دوستوں سے گزارش ہے، حدیث ابھی آپ نے سن لیا ہے، حضور نے فرمایا ان کا پیار میرا پیار ہے. تو یقیناً ان کے ذکر میں بیٹھیں گے دل ٹھنڈا ہوگا، تن من ٹھنڈا ہو جائے آل رسول کا ذکر سن کے. تو جہاں ذکر آل رسول کیا جائے قبر کا عذاب اٹھ جاتا ہے، اگر زندہ لوگوں میں کیا جائے تو یقیناً بخشش کا سامان بن جاتا ہے. لا